بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جاہلوں کی صحبت سے پرہیز رکھ، ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں اپنے جیسا بنا لیں۔ اگر کوئی کام کسی کے سپرد کر دے تو دانے کے سپرد، اگر دانا میسر نہ ہو تو خود کر ورنہ ترک کر۔ نیکی کر اور مخلوق کو طریقہ نیکی سکھلا، اور بدی سے دور رہو اور خلق کو بھی بدی سے دور رکھنے کی کوشش کر۔ تمام آشائش خلق میں کوشش کر اور خلق سمیت ڈر، اور اپنی جان کو مصیبت و مشقت کا عادی بنا۔ جو کام خدا کے لیے کیا جائے اس میں بندوں کا خوف نہ کر، کمینوں کے مقابلے میں خاموشی سے مدد معاونت طلب کر۔ جس مجلس میں ذکر خدا سننے بیٹھ جا، شاید کہ اس رحمت میں تجھ کو کچھ حصہ مل جائے، اور جو مجلس میں غفلت رکھے اس سے دور بھاگ، ایسا نہ ہو کہ تو بھی گرفتار ہو جائے۔ عقل ادب کے ساتھ ایسی ہے جیسا کہ درخت ثمردار، اور عقل بغیر ادب کے ایسی ہے جیسا درخت سوکھا اجڑا ہوا۔ بدگمان کو اپنے اوپر غالب مت کر، ورنہ تجھ کو دنیا میں کوئی ہمدرد دوست نہ مل سکے گا۔ جہاں تک ہو سکے لوگوں سے دور رہا تاکہ تیرا دل سلامت اور نفس پاک رہے۔ عاقل کی صحبت اختیار کرو، یہ مشکل وقت میں تیری مدد کریں گے۔ خاموشی کو اپنا شعور بناؤ تاکہ شر زبان سے محفوظ رہے۔ جس طرح بارش خشک زمین کو زندہ کر دیتی ہے، اسی طرح صحبت علماء سے دل زندہ ہو جاتا ہے۔ بدنیت لوگوں سے بچو، کیونکہ ان کی صحبت سے سوائے رنج کے کچھ حاصل نہ ہوگا۔ دنیا کے تھوڑے مال پر راضی رہ، رزق مقدر پر قناعت کر، اور دوسروں کی روزی پر آنکھ مت ڈال تاکہ رنج نفس سے سلامت رہے۔ جس جگہ عقل کامل ہوگی، حرص و شر ناقص ہوگا۔ نفس وہ ہے جو لوگوں کی بدی ظاہر کرنے اور نیکی چھپانے کی کوشش کرے۔ حاکم وقت ایک بہت بڑے دریا کی مانند ہے جس کا پانی چھوٹی ندیوں میں جاتا ہے۔ اگر بڑے دریا کا پانی شیرے ہے تو چھوٹی ندیوں کا پانی شیرے ہوگا، اور اگر دریا کا پانی تخلیق ہوگا تو ندیوں کا پانی بھی تلخ ہوگا۔ نیکی میں اگر تجھے رنج پہنچے تو رنج نہ رہے گا، عمل نیک رہ جائے گا۔ اگر گناہ میں لذت ہو تو لذت نہ رہے گی، گناہ البتہ باقی رہے گا۔ جو شخص لوگوں کو عمل صالح کی ہدایت کرے وہ خود اس پر عمل نہ کرے، وہ اس اندھے کی مانند ہے جس کے ہاتھ میں چراغ ہو، اس سے وہ دوسروں کو روشنی تو دے لیکن خود نہ لے سکے۔ جو شخص لوگوں سے کنارہ کشی اختیار کرتا ہے تو ان سے مل، اور جو شخص لوگوں سے ملنے کا عادی ہو اس سے کنارہ کشی کر۔ دوست سے ایسا سلوک کر کے حاکم تک نوبت نہ پہنچے، اور دشمن سے ایسا برتاؤ کر کے اگر نوبت حاکم تک پہنچے تو کامیابی تجھے ہو۔ بہت سے نقصانات انسان کو اس وجہ سے پہنچتے ہیں کہ وہ کہیں سے مشورہ نہیں لیتا۔ ایسی عورت سے ہمیشہ فاصلہ رکھو جس کی دو چیزوں میں ظاہر ہو رہی ہو، ورنہ کہیں کے نہیں رہو گے۔
نمبر 1، ایسا لباس جس میں عورت کا بدن ظاہر ہو رہا ہو۔ نمبر 2، بولتے وقت اس کی بد اخلاقی ظاہر ہو رہی ہو۔ انسان کا فخر اس میں ہے کہ فخر نہ کرے اور باوجود بڑا ہونے کے لیے اپنے آپ کو کمتر خیال کرے۔ صرف باتوں کا حکیم نہ ہو بلکہ قول و عمل دونوں کا حکیم ہو کہ قولی حکمت دنیا میں اور عملی حکمت آخرت میں کام آئے گی۔ خدا کا بندے سے انتقام لینے کا مطلب ہے کہ خدا اس کو ادب سکھاتا ہے، نہ کہ اپنا غصہ نکالتا ہے۔ اہل علم کا امتحان اس کی کثرت علم پر نہیں ہوتا، بلکہ دیکھنا چاہیے کہ وہ فتنہ انگیز باتوں سے کیسے بچتا ہے۔ جو لوگ امداد کے مستحق ہیں، ان کی امداد کرنے میں ان کے سوال کا منتظر نہ رہنا چاہیے۔ 3 باتوں سے میرے نفس کو تکلیف پہنچی ہے، اس دولت مند سے جو کہ محتاج ہو جائے، اس عزیز سے جو ذلت و خواری میں گرفتار ہو، اس عالم سے جو جاہل پر افسوس کرے۔ ہر روز اپنا منہ آئینے میں دیکھا کرو، اگر بری صحبت ہے تو پورا کام نہ کرو تاکہ 2 برائیاں جمع نہ ہو، اگر اچھی صورت ہو تو اسے برا کر کے خراب نہ کرو۔ طالب علم، اگر لڑکی کو یا لڑکے کا ان سے شرم مناسب نہیں کیونکہ عزت شرم سے بدتر ہے۔ غصے کی مقدار بات چیت میں اتنی ہونی چاہیے کہ جتنا کھانے میں نمک، جب تک راز پر رہتا ہے تو ہضم ورنہ فاسد۔